اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے پکڑ لیا اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور قتل کرنے کے لیے قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہو اور وہ تھوڑا بہت دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ یہ کلام بھی ایسا ہے کہ جس کا منہ سے نکلنا ہی اس کی دلیل اور خود اس کا اپنا وجود اپنی دلیل ہے، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، کیونکہ صدقہ میں طرح طرح کی مصیبتوں کو رفع کرنے کی عجیب و غریب تاثیر ہے، خواہ فاسق و فاجر ظالم و کافر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ صدقہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے قسم قسم کے مصائب دور کر دیتا ہے، اور یہ ایک بدیہی امر ہے جسے خاص و عام سب جانتے ہیں اور روئے زمین کے لوگوں کو اس کا اعتراف ہے کیونکہ ان کی تجربہ شدہ چیز ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ غضب الہی کو مٹاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، تو جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، بین ہی اسی طرح صدقہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے اور گناہوں اور خطا کاریوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور ترمذی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، چلتے چلتے آپ کے قریب تر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں مختلف قسم کی نیکیاں نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور رات کو تہجد پڑھنا مومنین کی علامت ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، سورہ سجدہ آیت نمبر 16، یعنی ان کے پہلو بستر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، امید و بیم سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض آثار میں یوں ہے، صبح سویرے صدقہ کیا کرو کیونکہ کوئی بلا صدقہ سے تجاوز کر کے انسان تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرنے والے کو اس شخص سے تمثیل دینا ہی صدقہ کی فضیلت کے لیے کافی ثبوت ہے کہ کسی دشمن کو پکڑ کر گردن سے ہاتھ باندھ کر قتل کرنے کے لیے قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہو تو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، کیونکہ صدقہ انسان کے لیے عذاب الہی سے فدیہ بن جاتا ہے، کیونکہ گناہ گار خطا کاریاں انسان کو ہلاک کرنا چاہتی ہیں، تو صدقہ آ کر عذاب الہی سے فدیہ بن کر اسے چھڑا لیتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن عورتوں کو خطبہ دیا، اس میں فرمایا، عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، خواہ اپنے زیور ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ میں نے دوزخ میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں۔ گویا آپ نے انہیں ایسی چیز کی ترغیب فرمائی جسے وہ آگ سے بچنے کے لیے اپنی جان کا فدیہ بنا سکیں۔ صحیحین میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ہی قیامت کے روز عز و جل تم سے کسی ترجمان کے واسطے کے بغیر گفتگو فرمانے والے ہیں، تو آدمی ہر طرف نظر دوڑائے گا، دائیں دیکھے گا تو اسے اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو ادھر بھی اس کا عمل ہوگا، سامنے دیکھے گا تو سامنے آگ نظر آئے گی، تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لہٰذا آگ سے بچنے کی کوشش کرو
خواہ آدھی کھجور دے کر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل انسان کو دوزخ سے نجات دلا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی عمل بھی بتلائیے۔ فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرنا۔ میں نے دریافت کیا اگر فقر ہو اور صدقہ کی طاقت نہ ہو تو فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے۔ میں نے پوچھا اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا جاہل و بے کسب انسان کی امداد کرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اتنے بھی طاقت نہ ہو؟ فرمایا تو مظلوم کی امداد کرے۔ میں نے کہا اعانت مظلوم کی طاقت بھی نہ ہو؟ تو فرمانے لگے شاید تو آج اپنے صاحب میں کچھ خیر باقی نہیں چھوڑنا چاہتا، یعنی سب کچھ پوچھ کر رہے گا، اسے چاہیے کہ لوگوں کو دکھ نہ پہنچائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کام ادا کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جو مومن مذکورہ اعمال میں سے کوئی عمل بجا لائے تو میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسے بہقی نے شعب الایمان میں ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا کہ اعمال باہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ صدقہ کہتا ہے میں تم سے افضل ہوں۔ سخی اور بخیل کی مثال صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل و صدقہ کرنے والے کی مثال دو آدمیوں سے دی ہے جن پر لوہے کے دو ایسے کرتے یعنی زرہیں ہوں گے جنہوں نے ان کے دونوں ہاتھ سینے اور ہنسلی پر جکڑ دے رکھے ہوں، تو صدقہ کرنے والا شخص جوں جوں صدقہ کرتا ہے تو کرتا کھلتا جاتا ہے حتیٰ کہ سرتا پا اسے چھپا لیتا ہے، اور بخیل جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کرتا سکڑ جاتا ہے اور تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پھنس جاتی ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے کرتا کھولتے دیکھا کہ آپ اسے کھولتے ہیں مگر نہیں کھلتا، کیونکہ بخیل احسان کرنے سے محبوس اور نیکی و خیر سے ممنوع اور بند ہو جاتا ہے۔ اسے سزا بھی اسی قسم کی ہوئی کہ اس کا سینہ تنگ کھلنے سے بند ہوتا ہے، وہ بیٹھنے سے تنگ اسے انشراح صدر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سینہ تنگ، اس کا بیٹھنا مشکل، چھوٹا سانس، خوشی کم، فکر و غم بہت، اتنا نہیں کہ اس کا کوئی کام بھی پورا ہو یا کوئی مطلوب حاصل ہو تو گویا وہ اس شخص کی مانند ہے جس پر لوہے کی زرہ ہو اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح گردن سے لگ چکے ہوں کہ ان کا نکالنا اور ہلانا تک مشکل ہو۔ جب بھی وہ نکالنا چاہے یا کرتا کو چوڑا کرنا چاہے تو تمام کنڈیاں اپنی اپنی جگہ زور سے پھنس جائیں۔ علی حاصل قیاس بخیل جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بخل اسے روک دیتا ہے، لہٰذا اس کا دل جس طرح صدقہ سے پہلے زندان میں تھا ویسے ہی زندان میں محبوس رہتا ہے۔
لیکن اس کے برعکس صدقہ کرنے والا انسان جب صدقہ کرتا ہے تو فرح و سرور سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور دل میں انشراح ہو جاتا ہے، تو گویا یہ کرتا کھلنے کے قائم مقام ہے۔ لہٰذا جوں وہ صدقہ کرتا ہے وہ کرتا وسیع تر ہوتا جاتا ہے اور اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے اور خوشی بڑھتی جاتی ہے اور سرور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر صدقہ میں یہی ایک ہی فائدہ پایا جائے تو اس قابل ہے کہ انسان اس سے بہت فائدے اٹھا لے اور لپک کر اسے حاصل کر لے۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ الحشر آیت نمبر 9، اور یہی آیت سورۃ التغابن آیت نمبر 16 میں وارد ہوئی ہے۔ جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو عموماً آپ کی عادت مبارک تھی کہ یہی دعا کیا کرتے، پروردگار مجھے میرے نفس کے بخل سے بچائیے، پروردگار مجھے میرے نفس کے بخل سے بچائیے۔ دریافت کیا گیا آپ کو اور کوئی دعا نہیں آتی؟ تو آپ نے جواب دیا میں اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا تو فلاح یاب ہو گیا۔ شحّ اور بخل میں یہ فرق ہے کہ کسی چیز کی شدید حرص کرنا، اس کی طلب میں نہایت کوشش و مبالغہ کرنا، اسے حاصل کرنے میں انتہائی قوت صرف کر دینا اور ٹوٹ مرنا شحّ ہے۔ اور کوئی چیز حاصل ہو جانے پر خرچ نہ کرنا، اس سے محبت رکھنا اور بند رکھنا بخل کہلاتا ہے۔ تو بخیل مال حاصل ہونے سے پہلے شحّ والا ہوتا ہے اور حصول کے بعد بخیل تو بخل شحّ کا ثمرہ ہے، اور شحّ سے ہی بخل پیدا ہوتا ہے جو طبیعت میں چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس نے بخل کیا اس نے شحّ کی اطاعت کی، اور جس نے بخل نہ کیا تو اس نے شحّ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کو اس کے شر سے بچا لیا، اور یہی شخص فلاح یاب ہے۔ اللہ عز و جل کا یہی ارشاد ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے تو وہ فلاح پائیں گے۔ اور سخی اللہ تعالیٰ کا مقرب، لوگوں کے قریب، اپنے اہل کے قریب اور جنت کے بھی قریب، مگر دوزخ سے بعید ہوتا ہے۔ لیکن بخیل اللہ سے بھی دور، خلقت سے بھی دور اور بہشت سے بھی دور، مگر دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت انسان کو دشمنوں میں محبوب کر دیتی ہے، مگر بخل اپنی اولاد میں بھی مبغوض بنا دیتا ہے۔ بخل انسان کے عیوب لوگوں میں فاش کرتا ہے اور سخاوت تمام عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ سخاوت کا لباس زیب تن کیجیے، کیونکہ سخا تمام عیبوں کی غطا یعنی چادر ہے۔ جب دوستی لگائیں تو کسی بہتر و شریف آدمی سے لگائیں، کیونکہ انسان کو بنانے یا بگاڑنے میں عموماً دوستوں کا ہی ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ بولیں تو حت المقدور کم بولیے، کیونکہ جس کی باتیں کم ہوں گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ مال گھٹ جائے تو دوست بھی گھٹ جاتے ہیں، اور اتنی وسعت کے باوجود اس پر زمین و آسمان تنگ ہو جاتے ہیں، اور تمام چالاکیوں اور عقل مندیوں کے باوجود حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ آگے بلائی ہے کہ پیچھے۔ جب انسان اپنے لیے کوئی دوست نہ انتخاب کرے تو ایسے شخص کے متعلق اعلان کر دیجئے کہ اس کی یہی جزا ہے۔ اور سخاوت کی حد یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز کو خرچ کیا جائے، اور حت المقدور وہ چیز مستحق تک پہنچا دی جائے۔ وہ حد نہیں
جو کسی کم علم نے بتائی ہے کہ سخاوت کی حد یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو خرچ کر ڈالے۔ اگر یہی صحیح حد ہوتی جو قائل نے بتائی ہے تو اسراف کا نام ہی اڑ جاتا، حالانکہ قرآن حکیم میں دونوں کی مذمت آئی ہے اور حدیث شریف نے ان دونوں سے منع فرمایا ہے۔ جب سخاوت قابل ستائش ٹھہری تو جو حد سخاوت پر ٹھہر جائے سخی کہا جائے گا اور قابل تعریف ہوگا، اور جو اس سے قاصر رہے گا تو وہ بخیل کہلائے گا اور مذمت کا مستحق ہوگا۔ ایک اثر میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ بخیل کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا۔ اور سخاوت کی دو قسم ہے، اول غیروں کے مال کی حرص نہ کرنا، دوم اپنے پاس کچھ ہو تو اسے خرچ کرنے سے نہ جھجکنا، مگر پہلی قسم دوسری سے اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ کبھی انسان بڑا سخی ہوتا ہے حالانکہ کسی کو دیتا کچھ نہیں، تو اس لیے اسے سخی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے مال سے بے پرواہ اور بے طمع ہوتا ہے۔ یہی مطلب بعض سلف کے اس قول کا ہے کہ سخا یہ ہے کہ اپنا کچھ دے کر معاوضہ نہ لے اور غیروں کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اور کنارہ کش رہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو حافظ ابن قیم نے خود یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو اپنا کس لیے خلیل بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ آپ لینے کی بجائے دینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ صفات الہی جل جلالہ میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے لیتا نہیں، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، اور وہ تمام سخیوں سے بڑا سخی، تمام کریموں سے بڑا کریم ہے۔ تمام لوگوں سے وہی اسے زیادہ محبوب ہے جو اپنے کو صفات الہیہ کے مقتضیات سے متصف کر لے، جو اپنے اندر خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ پیدا کرے، کیونکہ وہ کریم ہے، کریم لوگوں کو پسند کرتا ہے، عالم ہے، عالموں سے محبت کرتا ہے، قادر ہے، بہادروں کو پسند کرتا ہے، جمیل و خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے کہ ہمیں محمد بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ابو عامر نے حدیث سنائی کہ ہمیں خالد بن الیاس نے صالح بن حسان سے یہ خبر دی کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب لوگوں سے محبت رکھتا ہے، نظیف ہے، نظافت پسند ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت پسند ہے، لہٰذا اپنے گھروں کو ستھرا رکھا کر اور یہودیوں سے مت مشابہت کرو۔ صالح بن حسان فرماتے ہیں میں نے مہاجرین مسمار کو یہ حدیث سنائی تو فرمانے لگے مجھے عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث سنائی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکورہ حدیث جیسی حدیث سنائی، مگر اس میں یہ الفاظ یعنی اپنے صحنوں کو صاف رکھو، یہ حدیث غریب ہے، خالد بن الیاس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ ایضاً ترمذی کتاب البر میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حسن بن عرفہ نے اسے سعید بن محمد بن وراق نے بواسطہ یحییٰ بن سعید از عرج ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور آگ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور،
لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی عابد بخیل سے محبوب تر ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ وتر ہے یعنی اکیلا ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہیں، رحمت کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں اور اپنے مہربان و رحمت کنندہ بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور خود پردہ ڈالنے والے ہیں اور لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ عفو یعنی صاحب عفو ہیں، معاف کرنے والے سے محبت رکھتے ہیں۔ غفور ہیں، بخشنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ لطیف ہیں یعنی نرمی والے ہیں، نرم دل انسان کو پسند فرماتے ہیں، اور بد خلق و بد کلام اور تکبر سے پھونکے پھونکائے اور بھوکے فرعون سے بغض و نفرت رکھتے ہیں۔ خود رفیق ہیں، رفق و نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ حلیم ہیں، حلیم الطبیعت کو دوست رکھتے ہیں۔ بر یعنی نیکی و احسان کنندہ ہیں، نیکی و انسان اور نیکوکاروں محسن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ عدل یعنی بڑے عادل ہیں، عدل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ قابل المعاذیر یعنی عذر قبول کرنے والے ہیں، لوگوں کے عذر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان میں جیسی بھی مذکورہ بالا وجودی و عدمی صفات موجود ہوں ویسی ہی سے جزا دیتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص لوگوں کو معاف کرے اللہ عز و جل اسے معاف کر دیں گے، جو بخش دے اسے بخش دیں گے، جو درگزر کرے اس سے درگزر کریں گے، اور جو شخص اپنے حق کے لیے جھگڑا کرے تو وہ اپنے حق کے لیے جھگڑا کریں گے۔ کوئی اس کے بندوں سے نرمی کرے اس سے محبت کریں گے، جو رحم کرے اس پر رحم کریں گے، جو لوگوں سے سلوک و احسان کرے اس سے سلوک و احسان کریں گے، جو ان پر سخاوت کرے اس پر سخاوت کریں گے، جو لوگوں کو نفع دے اسے نفع دیں گے، جو لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، جو معاف کرے اس سے درگزر کریں گے، جو لوگوں کے عیب ٹٹولے تو اس کا بھانڈا پھوڑ دیں گے، جو ان کو رسوا و خراب کرے تو وہ اسے رسوا کریں گے، جو لوگوں سے خیر و بھلائی بند کرے اس سے خیر و بھلائی روک لیں گے، جو خود اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو اللہ عز و جل اس کی مخالفت کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے مکر کریں گے، جو اللہ کو دھوکہ دے تو اللہ عز و جل اسے دیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے اچھا یا برا جیسا بھی معاملہ کرے تو وہ ویسا ہی اللہ عز و جل کے ساتھ دنیا و آخرت میں معاملہ کریں گے۔ اچھا کرے تو اچھا معاملہ کرے گا، برا کرے تو برا کرے گا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، وہی پاؤ گے۔ غرض یہ کہ اللہ عز و جل انسان سے اسی طرح پیش آئے گا جیسا وہ اس کی مخلوق سے پیش آئے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ پوشی کریں گے۔ جو کسی مومن کو کسی دنیوی مصیبت سے بچائے گا اللہ عز و جل قیامت کی مصیبتوں سے نجات دلائیں گے۔ جو تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس کے حساب میں آسانی کریں گے، اور جو نادم کی ندامت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی لغزشات رفع کرے گا، اور جو تنگ دست کو مہلت دے گا یا معاف کر دے تو اللہ اسے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ تنگ دست کو مہلت دینے یا معاف کرنے والے کو اللہ عرش الہی کے سایہ میں جگہ دے گا کہ اس نے اس پر مہلت و صبر کا سایہ کر دیا، مطالبہ کی حرارت اور عجز و تنگی سے ادا کرنے کی گرمیوں دھوپ سے بچایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اسے سورج کی گرمی و حرارت سے بچا کر اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائے ہیں مگر ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، نہ مسلمانوں کو ایذا دو اور نہ ان کے پیچھے پڑو،
کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگ گیا تو وہ گھر میں ہی کیوں نہ گھسا رہے، اللہ اس کے عیوب ظاہر کر کے رسوا کر دے گا۔ لہٰذا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آپ خواہ کوئی صورت اختیار کر لیجئے، جیسا اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق سے معاملہ رکھیں گے جیسے آپ اللہ کی مخلوق سے معاملہ رکھیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سے معاملہ رکھے گا، اور جو حالت آپ بدلیں گے وہ بھی بدل دے گا۔ دیکھیے اہل نفاق نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا مگر دل میں کفر چھپائے رکھا، تو اللہ عز و جل بھی قیامت کو ان سے ویسا ہی معاملہ کریں گے کہ پل صراط پر ایک نور ظاہر کریں گے، جس سے منافقین یہ سمجھیں گے کہ پل صراط کو عبور کرنا کچھ مشکل نہیں، مگر اللہ یہ بات ان سے مخفی رکھیں گے کہ آگے چل کر بجھ جائے گا اور وہ عبور نہیں کر سکیں گے۔ غرض یہ کہ جیسا ان کا عمل تھا اسی جنس اور اسی قسم کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ علی حاصل قیاس، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے خلاف عمل کرے یا مسئلہ بتائے تو اللہ بھی دنیا و آخرت میں اس پر فلاح و کامیابی کے اسباب ظاہر کریں گے، مگر ان کی تہ میں اس کے خلاف نتیجہ کو مخفی رکھیں گے۔ ایک حدیث شریف میں یوں بھی آیا ہے، جو دکھاوا کرے تو اللہ اس سے دکھاوا کرے گا، اور جو سناوا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے سناوا کرے گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم بروایت جندب بن عبداللہ آئی ہے۔ بہر صورت اس لمبی چوڑی بحث سے مقصود یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے سخی و کریم انسان کو اللہ عز و جل وہ انعامات عنایت کرتا ہے جو بخیل و ممسک اور کنجوس آدمی کو کبھی نہیں دیتا، اور سخی پر ہر طرح وسعتیں ہی وسعتیں کر دیتا ہے۔ مثلاً وسعت قلب، وسعت خلق، وسعت رزق، وسعت نفس اور اسباب معیشت میں وسعت کر دیتا ہے، تاکہ جس طرح اس نے وسعت قلبی سے کام لیا تھا ویسا ہی اسے بدلہ مل جائے گا۔ اب ہم حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ طویل حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر، کہ یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، میں تمہیں ذکر الہی کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے جلدی سے دشمن چڑھ دوڑے اور وہ بھاگتے بھاگتے جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا لے۔ بالکل اسی طرح اپنے کو شیطان لعین سے صرف ذکر الہی کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ذکر میں صرف اسی ایک فائدہ کے سوا کوئی دیگر فائدہ موجود نہ ہو تو بھی انسان کا فرض ہے کہ ذکر الہی سے کسی دم بھی اس کی زبان سست نہ ہونے پائے اور ذکر الہی کے لیے ہر دم بیتاب رہے، کیونکہ ذکر الہی کے باعث ہی وہ اپنی جان دشمن سے بچا سکتا ہے، اور ذکر سے غفلت کے موقع پر ہی دشمن اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہر دم اسی گھات میں رہتا ہے کہ انسان کب ذکر سے غافل ہو کہ میں اس پر چڑھ دوڑوں۔ لہٰذا جو ہی انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، دشمن کود کر اسے جا دبوچتا ہے اور چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں منہمک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا دشمن ہٹ کر بالکل ممولے اور مکھی کی طرح حقیر و ذلیل بن کر دور جا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام الوسواس الخناس رکھا گیا ہے، یعنی دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو خنس کرتا ہے، یعنی منقبض ہوتا ہے اور رک جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
شیطان ابن آدم کے دل پر چھاتی تان کر بیٹھا رہتا ہے، بس جب وہ بھول یا غفلت کا شکار ہوتا ہے تو وساوس ڈالتا ہے، اور جب ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو کھسک جاتا ہے۔ مسند احمد میں عبدالعزیز بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل سے خبر پہنچی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی سے زیادہ انسان کے لیے کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دہندہ نہیں۔ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تمام عملوں سے بہتر اللہ کے نزدیک زیادہ پسند تمہارے درجات کی رفعت کے بہت بڑے سبب سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور دشمنوں سے لڑ کر مرنے اور مارنے سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، بتلائیے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم مکہ شریف کے راستے سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے جمدان کے پہاڑ سے گزرے تو فرمانے لگے، یہ جمدان آ گیا، اور فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ دریافت کیا گیا، رسول اللہ مفردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد و عورتیں۔ اور سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اس سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے گدھے کے مردار سے اٹھے ہیں، اور وہ ذکر سے خالی ساتھ اس پر حسرت کا باعث رہے گی۔ نیز ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اہل مجلس جس مجلس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے لیے نقص و حسرت کا موجب ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو بخش دے یا عذاب کرے۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، الاغرابی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ شہادت دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمت الہی کا سایہ ہو جاتا ہے، اور سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور عز و جل اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ترمذی میں عبداللہ بن بصر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر و نیکی کی بے شمار صورتیں ہیں، مگر میں تمام کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی مختصر سی بات بتلائیے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اسلام کے سنن و فرائض تو بے شمار ادا کیے، مگر چونکہ عمر زیادہ ہو گئی، اس لیے کوئی ایسی شے بتلائیے جس پر خوب جم جاؤں اور مرتے دم تک اسے قابو رکھوں۔ آپ نے فرمایا، تجھے ہمیشہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہنا چاہیے۔ نیز ترمذی میں ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کو افضل و اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہوگا؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ۔
دریافت کیا گیا یا رسول اللہ غازی فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا خواہ تلوار لے کر کفار و مشرکین سے لڑتے لڑتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خون سے کیوں نہ رنگ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور صحیح بخاری میں ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال سمجھیے۔ اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت بار آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ برابر آئے تو میں 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔ اور ترمذی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ میرا پورا غلام ہے جو مرتے دم تک مجھے یاد رکھتا ہے۔ یہ حدیث ذاکر و مجاہد کے باہمی فرق و فضیلت کے متعلق ایک فصل الخطاب میں ہے۔ فصل الخطاب ہے کہ ذاکر مجاہد، ذاکر غیر مجاہد و مجاہد غافل دونوں سے افضل ہے۔ علی ھذا القیاس ذاکر غیر مجاہد مجاہد غافل سے افضل ہے، لہٰذا ذاکروں میں سے وہ ذاکر افضل ہے جو محض تسبیح ہی پر نہ رہے بلکہ مجاہد بھی ہو، اور مجاہدوں سے وہ مجاہد افضل ہے جو صرف مجاہد ہی نہ بنا پھرے، ذکر الہی کا بھی خاص خیال رکھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ ایماندارو جب کفار سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو۔ دیکھیے اس آیت میں ذکر کثیر اور جہاد دونوں کو یکجا بیان فرمایا ہے تاکہ فلاح و کامیابی کی امید رہے۔ پھر ذکر کثیر کے متعلق کئی جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ مومنوں اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور ارشاد فرمایا جب احکام حج ادا کر لو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ دیکھیے مذکورہ آیات میں شد و کثرت سے ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ انسان ذکر الہی کا سخت محتاج ہے اور ایک لحظہ بھی وہ اس بات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کا جو لحظہ بھی ذکر سے خالی گزرے گا فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے کا جو فائدہ ہوا اس سے کئی گنا زیادہ خسارہ ہوگا۔ کسی عارف کا قول ہے کہ انسان ہزارہا سال
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے صرف ایک لحظہ ذکر کرنے سے رک جائے تو سمجھ لیجئے کہ اتنا حاصل نہیں ہوا جتنا رہ گیا۔ اور بیکی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پر جو سات ذکر الہی سے خالی گزری وہی قیامت کو حسرت کا موجب ہوگی۔ معاذ بن جبل سے مرفوعاً مذکور ہے کہ اہل جنت کو اس سات کے سوا کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا جو ذکر الہی سے خالی گزر گئی۔ یعنی جو ہم نے ایک عارف کا قول فرمایا اس کو ان احادیث سے سپورٹ مل رہی ہے۔ اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ذکر الہی کے علاوہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، مرتے دم تک ذکر الہی میں انسان کا رطب اللسان رہنا عز و جل کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بیہقی نے مرفوعاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ذکر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر شے کے لیے سیکل یعنی زنگ اتارنے والی چیز ہے اور دلوں کا زنگ ذکر الہی سے اترتا ہے۔ عذاب الہی سے بچانے کے واسطے انسان کے لیے ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز موجب نجات نہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا، خواہ تلوار مارتے مارتے خود ہی شہید وہ پرزہ پرزہ کیوں نہ ہو جائے۔ بلا شبہ جس طرح تانبا، پیتل اور چاندی وغیرہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کا زنگ ذکر الہی سے دور ہوتا ہے، کیونکہ ذکر الہی دل کو شیشے کی مانند صاف اور روشن کر دیتا ہے۔ ذکر الہی ترک کر دیا جائے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جب ذکر شروع کر دیا جائے تو دل چمکا دیتا ہے۔ دل دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ سے، اور دو ہی چیزوں سے صاف و روشن اور چمکدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی سے۔ لہٰذا جس کے اکثر اوقات ذکر الہی سے غفلت و سستی میں گزریں، اسی قدر اس کے دل پر زنگ کے تودے جم جاتے ہیں اور تہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب دل کا آئینہ ہی زنگ آلود و سیاہ ہو گیا تو اس میں سورے معلومات اپنی اصل صورت پر دکھائی نہیں دے سکتے، اس لیے باطل اسے حق کی صورت میں اور حق باطل کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ زنگ کے تودوں نے شیشہ دل کو کالا سیاہ کر دیا ہے، تو اس سے حقائق اصلی صورت پر ایسی صورت کیسے نظر آئیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب دل پر زنگ کی تہیں جم جائیں اور کالا سیاہ ہو جائے اور
ران چڑھ جائے تو اس کے تمام تصورات و جملہ ادراکات خراب و فاسد اور بگڑ جاتے ہیں، یعنی وہ صحیح چیز کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، لہٰذا نہ اس میں قبول حق کی صلاحیت رہتی ہے اور نہ ہی انکار باطل کی کیفیت۔ اس لیے نہ وہ حق کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی باطل کو برا مناتا ہے، اور یہ دل پر سب سے بڑی آفت ہے، اور اس کا اصل منبع غفلت و اتباع خواہشات، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا اور اپنی خواہشوں کے مطابق چلنا، جو ایک طرف نور قلب سلب کر لیتی ہیں تو دوسری طرف آنکھوں کی بینائی زائل کر دیتی ہیں، یعنی وہی بات کہ اس کو غلط نظر نہیں آتا اور صحیح نظر نہیں آتا، لہٰذا غافل و مرید خواہشات دل کا بھی اندھا ہوتا ہے اور چشم بصیرت سے بھی کورا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اس شخص کی پیروی مت کرو جس کا دل ذکر الہی سے غافل ہو چکا ہو اور وہ خواہشات کا بندہ بن گیا ہو، اور اس کے جملہ کام افراط و تفریط سے لبریز ہیں۔ لہٰذا انسان جب کسی کو مقتدا بنانا چاہے تو وہ پہلے پوری طرح دیکھ لینا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کسوٹی ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ نے کسی کو اپنا پیرو اور رہنما بنانا ہے تو وہ مقتدا اہل ذکر ہے یا ذکر الہی سے غافل، آپ اس بات سے اس کا تعین کریں، اور اس پر خواہشات کی حکمرانی ہے یا وحی رحمانی کا تسلسل، یعنی دو چیزیں اس کا پیمانہ بنا دیا گیا ہے کہ اہل ذکر میں سے ہے وہ بندہ یا اس کا دل ذکر الہی سے غافل رہتا ہے، اور کیا وہ اپنی خواہشات کے تابع عمل کرتا ہے یا اللہ کی خواہشات کے تابع۔ اگر خواہشات کی یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع اگر خواہشات کی حکمرانی ہو تو یہ ذاکر نہیں، ایک غافل انسان ہے جس کا تمام کام افراط و تفریط سے مملوء ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ فروتاً کے کئی ایک معنی ہیں۔ اولاً تضیع، یعنی ضروری و لا ابدی امر کو ضائع کر دینا جس پر انسان کی رشد و فلاح کا دار و مدار ہو۔ اسراف و افراط، یعنی ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والا۔ خلاف حق، مگر تمام کا معنی و مطلب قریب ہی ہے، غرض یہ کہ جس میں یہ جملہ صفات ہوں اس کی اقتداء و پیروی کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ اس لیے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شیخ و مقتدا اور متبوع کو غور سے دیکھ لے، اگر وہ اسی مزاج اور جنس کا آدمی ہے تو فوراً دور ہو جائے، اور اگر اس پر ذکر الہی اور اتباع سنت کا غلبہ ہو، اس کے تمام کام افراط و تفریط سے خالی ہوں اور امور شرعیہ میں ہوشیار و چالاک و چوبند ہو تو دوڑ کر اس کی رکاب تھام لے اور اس کے جملہ احکام پر مضبوطی سے کاربند ہو جائے۔ غرض یہ کہ ذکر کے بے شمار فوائد ہیں اور زندہ و مردہ انسان میں صرف ذکر ہی کا فرق ہے، ذکر کرتا ہے تو وہ زندہ ورنہ مردہ ہے۔ مرفوع حدیث ہے کہ اللہ کا اس قدر ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگ جائیں۔